اگر کوئی روزے دار کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو اس کو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب، 2 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو اس کو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ہم تو 3 دن سے انتظار میں تھے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی آئے گا اس کو 2 گھونٹ پلا دیں گے۔ تو اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، تقریر سنتے ہو تو کچھ دماغ حاضر رکھ کے سنتے ہو یا بے ہوشی میں سنتے ہو؟ وہ مولانا صاحب نے کچھ ٹائم ٹیبل بھی بتایا تھا یا ایسے ہی؟ ارے وہ تو افطار کے وقت کی فضیلت ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کو اگر پانی سے بھی افطار کرا دو تو اس کا بھی ثواب بڑا اجر ہے، 12 بجے دن پلا دینے سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی عظیم المرتبت صدر اجلاس، اسٹیج پہ جلوہ افروز اکابر علماء کرام، آج کا یہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ مدرسہ جامعہ اسلامیہ چھاتا آباد میں جو طلبہ زیر تعلیم رہ کر قرآن کریم کا حفظ مکمل کیے ہیں، ان حفاظ کرام کے سروں پر ابھی دستار حفظ چند لمحوں کے بعد باندھی جائے گی۔ وہ پرکیف نظارہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اسی عنوان سے متعلق ابھی بڑی قیمتی گفتگو ہم سب کے قائد قوم و ملت، جمعیت علماء جھارکھنڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت الحاج مفتی محمد شہاب الدین صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی نے ابھی اس عنوان سے متعلق قیمتی پیغام پیش فرمایا، اور تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے میں بیچ میں ہوں، پھر اس کے بعد دستار بندی اور اس کے بعد صدر اجلاس کا خطاب اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ میں پہلی دفعہ آپ کے چھاتا آباد کے جلسے میں حاضر ہوا اور میں نے یہاں کا بہت نام سنا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور نوجوانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ سامنے ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میری حاضری قبول فرما لے اور آج کا یہ جلسہ تاریخ ساز ہو جائے۔ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی مجھے مدد چاہیے۔ پہلی مدد یہ ہے کہ آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں، یہ سامنے جگہ زیادہ اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ مجمع زیادہ آئے تو دقت نہ ہو، لیکن میرے خیال سے بیچ میں جگہ کافی خالی ہے، اور کرسیاں بالکل اس جانب بھی پیچھے ہے اور اس جانب بھی پیچھے ہے، ادھر بھی جگہ خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، اور ادھر پیچھے طرف سے بہت تیز شور کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے واسطے
شور نہ کریں اور خاموشی کے ساتھ دینی مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ میری بات سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، اگر جلسہ میں آپ تشریف لائے ہیں، اگر غور سے سنیں گے تو اس کا نفع ہوگا، اس لیے کہ بات سمجھ میں آئے گی تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر غور سے نہیں سنیں گے، بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عمل صحیح کرنے کے بجائے غلط عمل ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ہمارے نقیب جلسہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی مقدس اللولالی، جو الحمدللہ تقریباً 20 سال سے شاندار نقابت کے ذریعے سے پورے صوبہ جھارکھنڈ کے اندر اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ رمضان المبارک سے متعلق کہا۔ مجھے یاد آیا قاری انعام صاحب شعبان کے مہینے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، بس چند دنوں کے بعد رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اور پہلی سحری ہوتی ہے تو گھروں کے اندر ایک نیا امنگ ہوتا ہے، ایک نیا جذبہ ہوتا ہے، اور بڑے تو بڑے بچے بھی سحری میں اٹھ جاتے ہیں۔ کیا حضرت؟ بڑے تو بڑے بچے بھی سحری میں اٹھ جاتے ہیں، اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ دیکھیں، شور نہیں کیجیے، تھوڑا سا مجمع کو سنجیدہ بنا دیجیے۔ کسی کو بات کرنی ہے تو آہستہ بات کیجیے، اور اگر بغیر بات کیے ہوئے نہیں رہ پائیں گے تو باہر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے رمضان کا چاند نظر آیا، گھر میں سب لوگ بیدار ہو گئے، بچے بھی جگ گئے، بڑے بھی جگ گئے۔ سحری کا وقت اعلان ہوا مسجد سے کہ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، تو بچوں نے دیکھا کہ ابو ابھی تک نہیں اٹھے ہیں، تو بچوں سے امی نے کہا بیٹا جاؤ ابو کو اٹھا دو، اب صرف آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے۔ تو بچے گئے ابو کو جگانے کے لیے، ابو اٹھیے اب صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے، وقت پورا ہو جائے گا۔ تو ابو نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا سنو، تم لوگ جاؤ سحری کھاؤ اور روزہ رکھو، ہمارے پاس ایک نسخہ ہے۔ ہمارے پاس حضرت مولانا سفیر الدین صاحب، یہ تو چھاتا آباد کے بہت پرانے آدمی ہیں ماشاءاللہ، کیا کہا کہ ہمارے پاس ایک پرانا نسخہ ہے، ہمیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی سے کام چل جائے گا۔ تو بچوں نے کہا، گھر والوں نے کہا ہم لوگوں کو بھی نسخہ بتا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کا بھی کام بغیر روزہ رکھنے چل جائے۔ تو اس نے جواب دیا کہ رات بھر جگ کر جلسہ سنے ہم اور نسخے سے فائدہ اٹھاؤ تم۔ کہا پہلے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر تم لوگوں کو بھی بتا دیں گے۔ اس لیے کہ ابھی جلسہ ہوا تھا کچھ دنوں پہلے چھاتا آباد میں فلاں شہر میں، اور وہاں ہم جلسہ سننے کے لیے گئے تھے اور رات بھر جگے تھے، تبھی نسخہ ملا ہے بابو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ نسخہ میرے ہاتھ میں، بس تم لوگ ایک کام کرنا، صبح جو ہے کوئی مانگنے والا فقیر آئے گا تو ذرا مجھ کو بتا دینا، میں گھر ہی میں رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پہلا روزہ آدمی کو یوں ہی چرمرایا رہتا، کوئی مانگنے والا بھی نہیں آتا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن جب پھر سحری کا وقت ہوا تو بچوں نے اور بیگم نے کہا کہ آج کیا ارادہ ہے؟ کہا ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے، ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے، اس لیے ابھی انتظار ہے، آج کوئی مانگنے والا آئے گا تو مجھ کو بتا دینا۔ دوسرے دن بھی کوئی مانگنے والا نہیں آیا، تیسرے دن بھی یہی کہا کہ ابھی نسخہ ہاتھ میں۔ اتفاق سے تیسرے دن ایک فقیر غریب کوئی سائل مانگنے والا چلا ہے، جیسے ہی وہ گیٹ پر بیل بجایا، بچوں نے دیکھا، فوراً جو ہے اندر جا کر کے اور ابا کو بتایا، ابا حضور وہ جو 2 دن سے آپ انتظار کر رہے ہیں، بس ابھی ایک صاحب مانگنے والا آیا ہے، باہر کھڑا ہے۔
تو ابا نے کہا کہ جلدی سے ان کو بلاؤ، بیٹا گیٹ کھولو اور اندر صوفہ میں بٹھاؤ، اور جلدی سے، کرتا بھی نہیں پہنا، بس لنگی باندھتے ہوئے جلدی سے کمرے سے بنیانے میں باہر نکل گئے، اور کہا کہ صوفہ دو اور اس کو صوفے میں بٹھاؤ۔ وہ فقیر بھی بیچارہ اندر سے باغ باغ ہو گیا کہ لگتا ہے پورے رمضان مانگنے کی ضرورت ایک ہی دن سب بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنا اچھا آدمی کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا، یہ صوفہ پہ بٹھایا، ادب کے ساتھ بٹھایا۔ اس کے بعد اپنے بچے سے کہا کہ سنو اے بیٹا، جاؤ گھر اور فریج سے ٹھنڈا پانی لے کر کے آ، ٹھنڈا پانی فریج سے نکال کر کے لا۔ بچہ پانی نکالنے کے لیے گیا، وہ خاموش بیٹھا رہا، لایا گلاس کے اندر پانی ڈالا اور جو ہے ٹرے میں سجا کر کے اور پانی جو ہے پیش کیا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اصل آپ مجھے پہچان نہیں سکے، پہچاننے میں آپ کو دھوکا ہوا، میں مسلمان ہوں حضرت، میں مسلمان ہوں اور میں روزے سے الحمدللہ، اس لیے پانی میں نہیں پیوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ روزے سے، مجھے دھوکا نہیں ہوا ہے، پہچان کر کے اور پانی پیش کیا ہوں، پیے، پانی پینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں پانی نہیں پیوں گا، پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا مسئلہ مت بتائیے، ہم جو کہہ رہے ہیں سو کیجیے، پانی پیجیے۔ کہا کہ دیکھیے میں تو پانی نہیں پیوں گا روزے میں۔ جب بہت اصرار کیا تو وہ دیندار بیچارہ تھا، اس نے سوچا کہ اب کسی طرح سے بھاگ جانے میں خیر ہے، تو گیٹ کے طرف وہ دیکھنے لگا، جھانکنے لگا۔ وہ مکان مالک سمجھ گیا کہ یہ بھاگے گا، بیٹے سے کہا کہ ذرا گیٹ میں پہلے تالا لگا، گیٹ میں تالا بند کرو۔ گیٹ میں تالا لگا دیا۔ کہا کہ سنو ابھی بات سے کہہ رہا ہوں، پیو گے یا نہیں پیو گے؟ پینے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیو۔ کہا کہ نہیں پیئیں گے۔ دونوں بیٹوں کو بلایا اور خود، اور کہا کہ آپ کیسے نہیں پیے گا سو دیکھیں گے، اور زبردستی جو ہے پٹک کر کے اور جبڑا یہ کر کے اور زبردستی پلا دیا، زبردستی ٹھوس دیا پانی۔ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، پانی کا گھونٹ تو اتر گیا۔ اس کے بعد پھر سنبھل کے بیٹھا، کہا ٹھیک ہے آپ نے تو پانی زبردستی پلوا ہی دیا، اب یہ بتائیے میرا روزہ خراب کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ کیوں آپ نے یہ عمل کیا؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، میں روزے میں ہوں، اس کے باوجود آپ اصرار کر کے پانی پلوا دیے، کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ سنیے فائدہ کیا ہوا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے میں ایک جلسے میں گیا تھا، اور جلسے میں نے یہ تقریر سنی، مولانا صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی روزے دار کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو اس کو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب، 2 گھونٹ پانی بھی پلا دے تو اس کو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ہم تو 3 دن سے انتظار میں تھے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی آئے گا اس کو 2 گھونٹ پلا دیں گے۔ تو اس نے کہا رے اللہ کے بندے، تقریر سنتے ہو تو کچھ دماغ حاضر رکھ کے سنتے ہو یا بے ہوشی میں سنتے ہو؟ وہ مولانا صاحب نے کچھ ٹائم ٹیبل بھی بتایا تھا یا ایسے ہی؟ ارے وہ تو افطار کے وقت کی فضیلت ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کو اگر پانی سے بھی افطار کرا دو تو اس کا بھی ثواب بڑا اجر ہے، نے 12 بجے دن پلا دینے سے ہوگا؟ کہو یہ تو معلوم ہے نہیں۔ تو جلسے میں جب تقریر سنیے، آج بہت ہمارے مبارکباد کے مستحق ہیں، آج الحمدللہ ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ ہے، اگر کہیں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر جلسہ ہے، فلاں گاؤں کے اندر اجتماع ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے پوری رات جگ جاتے ہیں جلسہ اور اجتماع کے نام پر، علماء کی آواز پر لبیک کہہ کر کے اور مجلس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، چھاتا آباد کے میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا جگنا، آپ کا جلسوں میں آنا،
آپ کا اجتماعات میں آنا یہ اس وقت مفید ہوگا جب آپ اس ارادے سے آئیں گے، اس نیت سے آئیں گے، اس عزم سے آئیں گے کہ یہاں سے جو بات کہی جائے گی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر عمل کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ آپ کا آنا کامیاب۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں، جس دور میں لوگ دنیاوی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، لوگ شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، لوگ جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، لوگ زنا کی کوٹھیوں کو آباد کر رہے ہیں، سنیما گھروں کو آباد کر رہے ہیں، تھیٹروں کو آباد کر رہے ہیں، قوالی کی مجلس لگاتے ہیں، آرکیسٹرا کی مجلس لگاتے ہیں، رنگا رنگ کی مجلس لگاتے ہیں۔ ایسے گئے گزرے دور میں دین کی بات کہنے کے لیے علماء کو بلانا اور دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا یہ نیک فعل ہے، اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے اور جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چھاتا آباد کے ایک ایک نوجوان کو، ایک ایک ذمہ دار کو آپ نے دینی مجلس قائم کیا۔ اور سنیے میرے بھائیوں، اس مجلس کی نسبت کس سے ہے؟ اس مجلس کی نسبت قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم خالق کائنات نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کا نام قرآن کریم رکھا۔ یہ نام لوح محفوظ میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن اس کا نام کیوں رکھا، قرآن کریم اس کا نام کیوں رکھا، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی غیر مسلم بھائی آپ کے وطن میں رہنے والا اگر آپ سے یہ سوال کرے، بھائی آپ یہ بتاؤ آپ کے یہاں ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی بڑی عزت اور عظمت ہے، جس کتاب کو اگر آپ کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اس کا سماج کے اندر بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، آپ اس کتاب سے محبت کرنے والے ہو، آپ اس کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں، آپ یہ بتاؤ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کا بچہ، اس نے فوراً جواب دیا کہ میں کہوں گا اس کا نام قرآن ہے، قرآن ہے۔ یقیناً اس کا نام قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں ہی انہوں نے اس کا نام بتا دیا، اس کا نام قرآن ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو یہ حق ہے جو آپ سے یہ پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ آپ سے ایک سوال اور کرے کہ یہ بتائیے اس کا معنی کیا ہے۔ کیا حضرت قاری امام صاحب، ممتاز عاطف صاحب، اگر وہ یہ پوچھ لے آپ سے کہ اس کا معنی کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پوچھنے کا حق ہے۔ ارے بھائی اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کو آپ یاد کرتے ہیں، اس کتاب کو آپ اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں، اس کتاب کی آپ عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ اس کتاب کا نام بتا رہے ہیں قرآن، اس کا معنی بھی بتا دیجئے۔ ایک آدمی کا نام شکیل، ایک آدمی کا نام حنیف، ایک آدمی کا نام غلام مصطفیٰ، ایک آدمی کا نام انعام الحق، ایک آدمی کا نام ممتاز عاطف۔ تو ممتاز عاطف کو کیا یہ خواہش بچپن میں پیدا ہوئی ہوگی یا نہیں کہ میرا نام ممتاز ہے تو ذرا میں اس کا معنی بھی معلوم کر لوں؟ خواہش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ مولانا صاحب کے پاس گئے، مولانا صاحب سے امام صاحب سے کہا امام صاحب ممتاز کا معنی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے ان کو معنی بتا دیا، تو اندر سے خوشی ہوئی کہ آج مجھ کو میرے نام کا معنی معلوم ہو گیا۔ جب آپ کو آپ کے نام کا معنی معلوم ہو تو آپ کو اندر سے خوشی ملتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن کریم جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ حاملین قرآن ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو کیا آپ کو قرآن کا معنی نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ ارے پوچھئے نا بھائی، معلوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ حق ہے یا نہیں اگلا کو کہ وہ ہم سے یہ سوال کر دے کہ آپ بتائیے آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کا بچہ اس کتاب کو یاد کرتا ہے، اس کتاب کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی ہم بتا دیں بڑی اچھی بات، اگر ہم بتانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ میری زندگی کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہے۔ ارے وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، جس کتاب میں خالق
نازل کیا ہے، اس کتاب کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم کیسے حاملین قرآن ہیں؟ میرے دوستو آئیے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اس کا معنی میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کیا معنی ہے۔ نام ہے قرآن کریم، قرآن کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کا معنی ہے جسے بار بار پڑھا جائے۔ حضرت قرآن کا معنی ہے جسے بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی ہے لفظی معنی جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، بہت زیادہ جسے پڑھا جائے، اور جسے بار بار پڑھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیوب والشہادہ، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میری یہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اس دھرتی کے اوپر اور اس نیلو آسماں کے نیچے سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہوگی، سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جائے گی وہ کتاب یہی قرآن کریم، وہی کتاب ہوگی۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا۔ اور سنیے میں اس کی دلیل دوں کہ اس سچی بات انصاف کے ساتھ آپ ہی بتائیے، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ یہ بولنا چاہیے، اس دھرتی کے اوپر اور اس نیلو آسماں کے نیچے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ کس دھرم کی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ بولیے۔ اگر بات آپ کے سینے کو لگ جائے اور بات آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے، مجھے بھی محسوس ہو۔ آئیے میں اس کی ایک دلیل پیش کروں۔ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ درسگاہوں کے اندر۔ ایک تو قرآن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، درسگاہوں میں پڑھا جاتا ہے، مساجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خانقاہوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور حفظ کے درسگاہوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ناظرہ کے درسگاہوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اے میرے چھاتا باد کے میرے مسلمان بھائیوں، میں اس کی تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں کہ اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کیسے ہے؟ مدرسوں سے ہٹ کر کے، ابھی مدرسہ میں نہیں جاتا، مکتب سے ہٹ کر کے، مسجد سے ہٹ کر کے، خانقاہ سے ہٹ کر کے، آئیے میں اس کائنات کا سروے آپ کو کرا کر کے بتاؤں اور یہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ آپ کو میں بتاؤں دنیا کا، وہ مشرقی دنیا کا وہ حصہ جہاں سب سے پہلے سورج نمودار ہوتا ہے، سب سے پہلے فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے، سب سے پہلے سورج جس ملک میں نمودار ہوتا ہے اور سب سے پہلے فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے وہ آسٹریلیا۔ وہ آسٹریلیا جہاں سب سے پہلے سورج نمودار ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اب آسٹریلیا سے آگے بڑھیے، انڈونیشیا وہاں سے آگے بڑھیے، ملیشیا وہاں سے آگے بڑھیے، ہانگ کانگ وہاں سے آگے بڑھیے، تھائی لینڈ وہاں سے آگے بڑھیے، برما وہاں سے آگے بڑھیے، بنگلہ دیش وہاں سے آگے بڑھیے، ہندوستان یہاں سے آگے بڑھیے، پاکستان وہاں سے آگے بڑھیے، افغانستان اور وہاں سے آگے بڑھیے، بحر اٹلانٹک، بحر اٹلانٹک کا وہ کنارہ پہنچ جائیے۔ میرے دوستو سب سے پہلے سورج طلوع ہوا آسٹریلیا میں، سورج طلوع ہوا، فجر کے نماز کا وقت ہوا، منادی مسجد سے آواز دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہی فجر کی اذان کی آواز مسلمانوں کے کانوں سے ٹکرائی، مسلمان اپنی جگہ سے بیدار ہوئے، مسلمان نماز کی تیاری کرنے لگے۔ ایک مسلمان اٹھتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، نماز فجر سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز کی نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ ثنا پڑھتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک سورت ملاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بولیے قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر قرآن کی ایک سورت ملاتا ہے۔ 1 رکعت پوری ہوئی، پھر دوسری رکعت پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں پھر اسی طریقے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے،
پھر سورت ملاتا ہے. سنت نماز پوری ہوئی اس کے بعد پھر فرض نماز پڑھتا ہے. فرض نماز بھی اسی ترتیب سے پڑھتا ہے, اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, پھر سورت ملاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, پھر سورت ملاتا ہے. سب سے پہلے آسٹریلیا میں سورج طلوع ہوا, سب سے پہلے فجر کے نماز کا وقت آسٹریلیا میں ہوا. آسٹریلیا کا مسلمان سب سے پہلے نماز کی تیاری کرتا ہے اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے, پھر وہ فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے, اس میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وہاں سے آگے پھر انڈونیشیا والا, پھر ملیشیا والا پڑھتا ہے, برما والا پڑھتا ہے, تھائی لینڈ والا پڑھتا ہے, ہانگ کانگ والا پڑھتا ہے, بنگلہ دیش والا پڑھتا ہے, ہندوستان والا پڑھتا ہے, پاکستان والا پڑھتا ہے, افغانستان والا پڑھتا ہے. وہ بر اعظم کے وہ تمام ممالک جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اے میرے مسلمان بھائیو سنو, 1 سیکنڈ کے لیے نہ اذان رکتی ہے, نہ 1 سیکنڈ کے لیے نماز رکی, نہ 1 سیکنڈ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی. 1 سیکنڈ کے لیے نہ اذان رکتی ہے, نہ 1 سیکنڈ کے لیے نماز رکی, نہ 1 سیکنڈ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی. اور سنیے, جب آسٹریلیا سے فجر کا وقت چلا اور وہ بحر اٹلانٹک تک جب فجر پہنچا تو آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہو گیا. آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہوا. 1 منٹ کے لیے نہ اذان رکی, نہ 1 منٹ کے لیے نماز رکی, نہ 1 منٹ کے لیے اللہ کا کلام قرآن کریم کی تلاوت. 1 منٹ کے لیے نہیں. ابھی مدرسوں کا میں نے تجزیہ نہیں کیا, ابھی مکاتب کا میں نے تجزیہ نہیں کیا. مدرسوں میں تو پڑھایا جا ہی رہا, مکاتب میں تو درس ہو ہی رہا. ابھی تو میں نے آپ کو باہر کا تجزیہ کر کے بتایا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے اس دھرتی کے اوپر اور اس نیل و آسمان کے نیچے اس کتاب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی دوسری کتاب نہیں. اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی تخلیق میں, گردش و لیل و نہار میں تم غور کرو, تمہیں پتہ چلے گا, تمہیں پتہ چلے گا اس روئے زمین کے اندر جو ہے اس کتاب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, کروڑوں درود و سلام, کروڑوں درود و سلام ہم سب کے آقا, 2 جہاں کے سردار, وجہ تخلیق کائنات, جد الحسنین, صاحب الثقلین, یتیم عبداللہ, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا کے 40 سالہ زندگی, 40 سال زندگی کے ایام آقا کے بیت گئے. آقا جبل نور پر تشریف فرما ہے, جبل نور کے اوپر چوٹی پر آقا تشریف فرما ہے. اللہ کا پیغمبر جبرائیل امین قرآن کریم کا پیغام, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم لے کر کے اللہ کا فرشتہ جو ہے, اللہ کا فرشتہ اللہ کا یہ پیغام لے کر کے جو ہے آقا کی خدمت میں اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آتا ہے. اب یتیم عبداللہ حضرت عبداللہ کے جگر, حضرت آمینہ کے یتیم مطلب کے پوتے, ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ سے اب محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے. ایک دن میں قرآن پورا نازل نہیں ہوا, ایک ہفتے میں نازل نہیں ہوا, ایک مہینے میں نازل نہیں ہوا. قرآن کریم کا نزول تنزیل بتدریج 23 سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا. سنیے, قرآن کریم کا نزول 23 سال میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا. کیسے؟ ذرا ادھر توجہ کیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی, آقا پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی. آقا فرشتوں سے, آقا صحابہ سے فرماتے اے میرے صحابہ قرآن کی اس آیت کو فلاں سورت کے اس آیت کے آگے لکھو. کاتب
وحی سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ قرآن کی اس سورت کو اس آیت کے آگے لکھو، اس آیت کے پہلے لکھو، اس آیت کو اس سورت کے پہلے، اس سورت کے فلاں آیت کے آگے لکھو، اور اس ترتیب کے ساتھ جو ہے اسے یاد کرو۔ ماشاءاللہ آج کے اس جلسے کے صدر باوقار حضرت مولانا محسن صاحب مدد ذلہ العالی، جو آپ کے اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے صوبہ جھارکھنڈ کے بہت ہی ممتاز شخصیت، ماشاءاللہ حضرت اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ حضرت کو دیکھیں گے آپ، حضرت کی زیارت آپ فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں، مجمع کو پرسکون بنا دیں۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محسن صاحب زندہ باد۔ اب حضرت کے طرف سے، حضرت سے میں نے اجازت لے لی، آپ لوگ بھی تیار ہیں نا میرے ساتھ؟ پورے طور پر تیار ہیں نا ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ۔ اب جو ہے حضرت مولانا شکیل صاحب دعوت برکات ہو، اب آپ بھی پرسکون ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ کی محنت کو اللہ نے قبول کر، اب آپ بھی تشریف رکھیں۔ چونکہ جلسہ کرانے والا منتظم جو ہوتا ہے، خاص کر ادارے کا ذمہ دار، اندر سے وہ اس وقت تک جب تک دعا نہیں ہوتی ہے تو ان کے ذہن کے اندر وہ سارے انتظامی امور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا بھی جو ہے تھوڑا سا الجھے ہوئے ہیں، تمام کام کو بحسن خوبی ماشاءاللہ انجام دے رہے ہیں۔ اب میں کمیٹی کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا اور آپ لوگوں میں سے کہوں گا 10-20 منٹ کے لیے اب سب لوگ ذرا پرسکون ہو جائیں اور پرسکون ہو کر کے آپ میری بات سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا جو ہے وہ دستار بندی کا عمل ہوگا حضرت مولانا کے دستے مبارک سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ زیادہ وقت نہیں لگے، تشریف رکھیں حضرت۔ ماشاءاللہ دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال بتدریج 23 سالہ زندگی میں آقا کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا۔ صحابہ کرام نے اسی ترتیب سے یاد کیا جس ترتیب سے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ آج اگر اس ترتیب سے ہمیں یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ آج تو قرآن کریم مدون ہے، آج تو قرآن کریم الحمدللہ کتابی شکل میں مرتب ہے، جس کو ہمارے بچے یاد کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم 7 سال کا بچہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم 3 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے، کوئی 1 سال میں یاد کرتا ہے، کوئی 1 مہینے میں یاد کرتا ہے، کوئی 7 دن کے اندر یاد کر لیتا ہے، کوئی 3 دن کے اندر یاد کر لیتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو کچھ تاریخ سے حوالے سے میں آپ کو بتاتا قرآن کریم کا اعجاز کیا ہے۔ قرآن کریم اتنے کم وقتوں میں جو ہے ہمارے لوگوں نے قرآن کریم کو یاد کیا۔ ابھی ماضی قریب میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضرت بیان فرماتے تھے کہ میرے شیخ کے مدرسے میں ایک جوان العمر لڑکی آئی جو ڈبل MA کی ہوئی تھی۔ ماں بہنیں بھی اس جلسے میں پردے کے پیچھے سے اس جلسے کو سماعت کر رہی ہیں، ذرا ماں بہنیں بھی میری بات غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جوان العمر ایک لڑکی ڈبل MA کی ہوئی مدرسے میں آتی ہے اور داخلے کے لیے درخواست دیتی ہے، میں مدرسے میں رہ کر کے اور قرآن حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ مدرسے کے ذمہ دار نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں، آپ قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ کر کے آپ قرآن حفظ کے اس میں درسگاہ میں آپ نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، آپ داخلہ منظور فرما لیں۔ چنانچہ حضرت نے جب داخلہ منظور کر لیا، 7 مہینے کے اندر ڈبل MA کی لڑکی 7 مہینے میں قرآن کریم حفظ کرتی ہے، حضرت کے خدمت میں پہنچتی ہے، عرض کرتی حضرت اب آپ امتحان لے لیں۔ الحمدللہ میں حافظہ قرآن بن گئی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ پانی جہاز سے جب حج کے سفر کے لیے نکلے، رمضان سے پہلے، رمضان کا مہینہ، چاند نظر آ گیا،
حضرت اتفاق کی بات، حضرت بہت بڑے عالم تھے لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. اس پورے پانی جہاز میں جتنے سوار لوگ تھے کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. رمضان کا چاند نظر آ گیا. اب تراویح میں، رمضان کے تراویح میں جو ہے مکمل قرآن کریم کی تلاوت کیسے سنیں گے؟ حضرت کے اس میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک پارہ قرآن کریم یاد کرتے اور تراویح میں قرآن سنا دیتے. ادھر 30 رمضان مکمل، ادھر حضرت کے سینے میں 30 پارے محفوظ. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور سنیے اور آگے آئیے، میں آپ کو بتاؤں، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچے اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے درخواست کی مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا اجازت بیٹھنے کی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے درسگاہ کا ضابطہ یہ ہے جو حافظ ہوگا اسی کو میرے حلقہ درس میں بیٹھنے کی اجازت ہے. تم حافظ نہیں ہو اس لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئے، پھر انہوں نے درخواست پیش کر دی. حضرت نے فرمایا میں نے تو کہا تھا ابھی گزشتہ ہفتہ کہ میرے حلقہ درس میں وہی بیٹھے گا جو حافظ قرآن ہوگا، تم حافظ نہیں ہو. انہوں نے کہا حضرت امتحان لے لیجئے. آپ نے واپس کیا، میں قرآن یاد کرنا شروع کیا. الحمدللہ 7 دن میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. 7 دن میں قرآن یاد. آگے آئیے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو عالم اسلام کے بہترین بڑے عالموں میں سے اس وقت ہیں الحمدللہ، ان کی ایک کتاب ہے تراشے. اس میں مختلف مضامین کو انہوں نے جمع کیا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حضرت ہشام کلبی. اس زمانے میں کچھ علماء کرام کی ایک مجلس لگی. مجلس میں یہ ذکر آیا کہ فلاں صاحب جن کا نام ہشام کلبی ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن وہ حافظ نہیں ہے. وہ بڑے فقیہ ہیں لیکن وہ حافظ نہیں ہے. اسی مجلس میں سے کسی نے جا کر کے اور حضرت ہشام کلبی کو بتا دیا آپ کے بارے میں مجلس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ آپ بڑے عالم ہیں لیکن حافظ نہیں ہیں. انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. صحیح بات ہے حافظ وہ نہیں تھے. 3 دن کے بعد اس مجلس کے علماء کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے یوں عرض کیا ہم آپ کا شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی مجلس میں میرا ذکر کیا اور مجھ کو اس جانب متوجہ کیا کہ میں حافظ نہیں ہوں. اب آپ میں سے کوئی ممتحن ہو جائے اور میرا امتحان لے لیں. الحمدللہ 3 دن میں نے پورا قرآن یاد کر لیا. یہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے. آج جامعہ اسلامیہ چھاتا آباد میں وہ حفاظ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے ابھی ان کے سروں کے اوپر جو ہے دستار حفظ باندھی جائے گی. میرے دوستو حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ اگر میں بتائے بغیر رخصت ہو جاؤں تو کہ آج کے اس جلسے کا عنوان تشنا رہ جائے گا. آئیے ایک اعزاز تو وہ ہے جس سے ابھی آپ نوازیں گے انہیں، ان کے سر کے اوپر پگڑی باندھیں گے، انہیں آپ بیگ دیں گے، انہیں آپ شیلڈ دیں گے، آپ انہیں انعام دیں گے. ایک اعزاز کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ملائے اعلیٰ کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے میدان محشر میں حفاظ کو جو اعزاز دیا جائے گا حدیث میں ہے یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب زدہ. قرآن کریم اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ کے دربار میں درخواست کرے گا اے اللہ فلاں بندے کو آپ اعزاز سے نواز دیجئے. اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت سے قرآن سفارش کرے گا. قرآن کس بندے کے لیے سفارش کرے گا؟ غور سے سنیے میرے چھاتا آباد کے مسلمان بھائیوں، توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن کس کے بارے میں سفارش کرے گا؟ قرآن کریم سفارش کرے گا حاملین قرآن کے بارے میں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے، قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے، قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، حاملین قرآن کے لیے قرآن سفارش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے حاملین قرآن کو جس اعزاز سے نوازیں گے وہ اعزاز کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یلبس کرامہ، کرامت کا تاج اللہ کی طرف سے انہیں دیا جائے گا. کرامت کا تاج، کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. اس تاج کے کیا کہنے جو
اللہ کی طرف سے ملے. قرآن اس پہ قناعت نہیں کرے گا. قرآن یہ کہے گا اے اللہ اور اضافہ کر دیجیے. چنانچہ قرآن کی سفارش پہ اب حاملین قرآن کو ایک کرامت کی پوشاک اللہ دے گا. یلبسو حلت الکرامہ، کرامت کی پوشاک، کرامت کا لباس. اللہ اللہ، ارے اس لباس کے کیا کہنے، وہ پوشاک کیسی ہوگی جو پوشاک رب العالمین کی طرف سے، پروردگار عالم کے طرف سے حاملین قرآن کو دیا جائے گا. اللہ اللہ، وہ پوشاک کیسی ہوگی، وہ پوشاک کیسی، وہ لباس کیسا ہوگا، اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. قرآن اس پہ بھی قناعت نہیں کرے گا. قرآن پھر کہے گا اے اللہ آپ نے تو تاج عطا کر دیا، آپ نے تو لباس بھی دے دیا، اے اللہ آپ انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں. ارضا فیرضا عنہ، اے اللہ آپ اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے. قرآن کریم کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی حاملین قرآن کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے. حضرت الاستاد، ہم سب کے استاد، استاد الاساتذہ، فخر العلماء حضرت مولانا محسن صاحب مدد اللہ العالی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. حضرت سے پوچھئے کل قیامت کے دن ملائے اعلیٰ کی طرف سے، ملائے اعلیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ مل جائے، اس سے پڑھ کر کے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اس سے پڑھ کر کے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہے. حضرت آپ کو بتائیں گے قیامت کے دن رضا کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اقرا ورتل، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. میرے دوستو اللہ اللہ، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں. جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، کل قیامت کے دن جو ہے ان کے والدین کے سر پر جو ہے نور کا تاج ان کے والدین کے سر پر سجایا جائے گا. اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں، میرے قرآن والے کہاں ہیں؟ میرے فرشتوں یہ بتاؤ قرآن والے کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ اے الہ العالمین یہ بتائیے قرآن والے کون ہیں، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اہل قرآن کون ہے، قرآن والے کون ہیں؟ سنیے قرآن سے محبت کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، سنو کیا بات ہے. آقا فرمائیں گے اے میرے فرشتوں جاؤ اور میرے بندوں کے منہ کو سونگھو، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلے گی وہ میرے قرآن والے، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلے گی وہ میرے قرآن والے ہیں. انہیں لاؤ میرے عرش کے سائے میں لاؤ، ان کے لیے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ بغیر حساب و کتاب کے اہل قرآن کو، میرے قرآن والوں کو جنت میں داخل کر دیں. کیا مقام ہے قرآن کریم پڑھنے والا اور قرآن کریم پڑھانے والے کا، کیا مرتبہ ہے میرے دوستو. جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جو سب سے پکی درجے سند کی روایت ملتی ہے، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا 10 ایسے لوگوں کے لیے وہ سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ایسے 10 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا. حافظ قرآن کی سفارش پر 10 لوگوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے. اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بڑھائیے. اپنے بچوں کو کل قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا جب حافظ قرآن، اللہ اللہ، ایک بچہ حافظ ہوگا کسی کا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، کل قیامت کے دن وہ جنت میں ہوگا، وہ نور کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، فرشتے ان کے سامنے سے گزریں گے، وہ فرشتے کو بلا کر کے پوچھے گا سنیے نا میرا بیٹا حافظ تھا، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ فرشتے بتائیں گے آپ کا بیٹا بھی تو جنت ہی میں ہے، لیکن وہ آپ جس درجے پر ہے اس میں نہیں ہے، نیچے والے درجے پر آپ کا بیٹا ہے. کہے گا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھیں گے اے اخبار الہ، یہ فلاں بندہ جو ہے اس کا بیٹا حافظ یہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملاقات کرا دو، ملاقات کرا دو، لیکن یہ بتائیے اللہ
کیا ان کو نیچے اتارے؟ اوپر کے درجے میں باپ ہے، نیچے درجے میں بیٹا ہے، ان کو اوپر سے نیچے لا کر کے ملاقات کرائیں، یا بیٹے کو نیچے سے اوپر لے جا کر کے ملاقات کرائیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، بیٹے کو نیچے سے اوپر لے جاؤ، بیٹے کو نیچے سے اوپر لے جاؤ، اوپر لے جا کر کے ملاقات کراؤ۔ جب ملاقات ہوگی تو باپ اللہ سے کہے گا، اے اللہ میرا بیٹا یہ وہ بیٹا ہے جس نے 30 پارہ سینے میں محفوظ کیا، اے اللہ میرا یہ بیٹا قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ میں تو ان پڑھ تھا، مجھے تو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اے اللہ میں تو کبھی قرآن نہیں پڑھا، مجھے تو پڑھنے کا شعور نہیں تھا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا، اے اللہ میرا درجہ اوپر اور میرا بیٹا جس نے قرآن پڑھا سینے میں محفوظ کیا، اس کا درجہ میرے سے نیچے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ 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 تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے پوچھیں گے، یہ بتاؤ جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا اس وقت تو تمہاری عمر کیا تھی؟ کہا میری عمر 20 سال تھی۔ کتنے دن تک میں زندہ رہے ابا کے انتقال کے بعد؟ کہ 30 سال یا 40 سال تک میں زندہ رہا، 40 سال تک کہ میں زندہ رہا۔ یہ بتاؤ تمہارے ابا دنیا سے چلے آئے، اس کے بعد تم 40 سال زندہ رہے، رمضان کا مہینہ آتا، رمضان میں تراویح کے لیے تم کھڑے ہوتے، تم رمضان میں جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے کبھی تم پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کبھی تم پڑھتے حامیم، کبھی تم پڑھتے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کبھی تم پڑھتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کبھی تم پڑھتے یاسین والقرآن الحکیم، کبھی تم پڑھتے الرحمن علم القرآن، کبھی تم سورہ رحمان پڑھتے، کبھی سورہ طٰہٰ پڑھتے، کبھی سورہ یاسین پڑھتے۔ اے حافظ قرآن تم پڑھ رہے تھے، تیرے باپ کا درجہ جنت میں بڑھ گیا۔ تم پڑھ رہے تھے باپ کا درجہ جنت میں، باپ کا درجہ جنت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ تو پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے حافظ قرآن سے کہے گا تو پڑھتا جا، اور ان کے باپ کے اور والدین کے درجہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میں مبارکباد کے ساتھ، وقت کم ہوا، آپ جس توجہ سے سن رہے ہیں اور جس طریقے سے الحمدللہ اندر سے مجھے بھی شرح صدر ہو رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں، فجر تک کے عظمت قرآن پر میں تقریر کرتے رہوں، حافظ قرآن کا مقام میں بتاتا رہوں، آپ کے جذبے کو میں بیدار کرتا رہوں، آپ کے حوصلے کو میں بیدار کرتا رہوں، تاکہ ایک زمانے کے بعد جب یہاں پر آنا ہو تو میں پوچھوں کہ اس جلسے کے بعد کتنے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کیا اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حضرت الاستاذ کی موجودگی میں یہ بات کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، ایک طرف ساری دنیا کی نعمتیں، کوئی بائک بیلنس والا ہو، کسی کے پاس جو ہے اربوں روپے کا کوئی مالک ہو، کوئی جائیداد کا مالک ہو، کوئی بنگلے کا مالک ہو، کوئی گاڑی کا مالک ہو، کوئی بائک بیلنس کا مالک ہو، کوئی پلاٹ کا مالک ہو، کسی کے پاس بنگلہ ہو، کسی کے پاس کوٹھی ہو، اور ایک حافظ قرآن جس کے پاس، جس کے سینے میں قرآن ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور حافظ قرآن کے سینے میں قرآن کی نعمت ایک طرف، وہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ارادہ کیجئے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ یہ دیکھیے قاری انعام صاحب نے کہہ دیا ایک بچہ، حضرت دیکھ لیجئے آپ، میں اس کو حافظ بناؤں گا۔ میرے دوستو، جو حافظ قرآن ہوگا دنیا میں بھی ان کا مقام، قبر میں بھی۔ حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ علماء سے پوچھ لیجئے مسئلہ، حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی، میں بتا دوں آپ کو، حضرت مفتی راشد صاحب، ہم سب کے استاد دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے بھی استاد ہوں گے، مفتی راشد صاحب اعظمی۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے اڑیسہ کے ایک پروگرام میں تھا، حضرت کی زبان سے میں نے سنا، حضرت فرما رہے تھے کہ بہار میں ایک حافظ جن کا نام تھا حافظ بادشاہ، قاری صاحب کیا نام تھا؟ حافظ بادشاہ، ان کا انتقال ہو گیا 34 سال کے بعد۔ حافظ بادشاہ وہ کون حافظ تھے؟ تھوڑا تعارف کرا دیں، ان کو قرآن کیسا یاد تھا؟
ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھ لیا ممتاز عاطف صاحب یہ بتاؤ بیٹا تم کو قرآن کیسا یاد ہے کتنا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا مجھے قرآن ایسے یاد ہے جیسے سب کو سورہ فاتحہ یاد ہے، جیسے سب کو سورہ فاتحہ کی طرح پورا قرآن مجھے والناس تک یاد ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیسا یاد ہے ابا؟ تو ابا نے کہا کہ بیٹا جس طریقے سے بسم اللہ سب کو یاد ہے اس طریقے سے مجھے پورا قرآن یاد ہے، بسم اللہ کی طرح پورا قرآن مجھے یاد ہے۔ وہی حافظ بادشاہ ان کا انتقال ہوتا ہے، 34 سال کے بعد خواب دیکھا گاؤں والوں نے، حافظ بادشاہ کسی کے خواب میں آئے، خواب میں آ کر کے کہا میری قبر جو ہے وہ کھودو اور میرے لاش کو دوسری قبر میں منتقل کرو، میری قبر یہاں سے منتقل کرو۔ ایک نے خواب دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، چوتھے نے دیکھا۔ جب کئی لوگوں نے خواب دیکھا، لگاتار خواب دیکھ رہا، تو پھر علماء کے پاس آئے، مسئلہ پوچھا حضرت سب لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حافظ بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قبر کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، میری قبر منتقل کرو۔ تو حافظ بادشاہ علماء نے بتایا کوئی حرج نہیں ہے، قبر کھودی جائے، دیکھا جائے۔ میرے دوستو چھات آباد کے میرے مسلمان بھائیوں سنیے کیا مقام ہے حافظ قرآن کا۔ 34 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی حافظ بادشاہ کا جسم اسی طرح محفوظ تھا، حافظ بادشاہ کا جسم اسی طرح محفوظ تھا۔ علماء سے پوچھئے کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن 4 دن کے بعد غائبانہ اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ 4 دن کے بعد لاش سڑ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اس لیے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 34 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو ان کا جسم بھی محفوظ تھا۔ میرے دوستو ارادہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے در منصور میں لکھا ہے، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے آخری بات 2 منٹ میں بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ میری ماں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ ارادہ کرے کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ ایک خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی، بیٹا حافظ بنا کر کے دنیا سے چلی گئی، انتقال ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اللہ، بیٹے نے معمول بنایا وہ روزانہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا، کبھی 1 پارہ پڑھتا، کبھی آدھا پارہ پڑھتا، کبھی 1.5 پارے کی تلاوت کرتا، جتنا موقع ہوتا پڑھتا۔ ایک روز ماں خواب میں آئی، ماں اپنے لخت جگر کے خواب میں آئی اور خواب میں آ کر کہتی ہے میرے بیٹے جب تم میری قبر پہ آتے ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اے میرے بیٹے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم آتے ہی فوراً قرآن پڑھنا شروع مت کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ اور ٹھہر کر کے پڑھنا شروع کرو، پہلے بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ بیٹے نے بھی خواب ہی میں ماں سے پوچھ لیا اماں اس میں کیا حکمت ہے، ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے میرے مسلمان بھائیوں دیکھیے کیا مقام ہے۔ اللہ اللہ، مرنے کے بعد اگر آپ کا بیٹا حافظ، اگر آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے والا، قبر میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ سنیے جب ماں نے بیٹے سے کہا کہ ٹھہر کر پڑھو اور بیٹے نے خواب میں ہی پوچھ لیا امی یہ بتائیے اس میں حکمت کیا ہے، کیا بات مانے؟ کہا بیٹا جب تم میرے قبر میں آتے ہو اور میرے قبر میں آ کر جب تم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہو، تمہارے منہ سے قبر تک ایسا نور پھیلتا ہے، ایسا نور پھیلتا ہے، میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیرے چہرے کو دیکھ نہیں پاتی، ایسا نور پھیلتا ہے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ نہیں پاتی ہوں۔ اس لیے میرے بیٹے میں ٹھہر کر اس لیے پڑھنے کہہ رہا ہوں تاکہ میں تیرے چہرے کو دیکھ سکوں، میں تیرے چہرے کو دیکھ سکوں۔ قرآن کی تلاوت کے برکت سے نور پھیلتا ہے۔